بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ مخدوم صاحب کے متعلق کچھ کہنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ 1960 میں وہ یہاں تشریف لے آئے تھے جامعۃ المنتظر میں، اور انہیں ہمارے دادا محترم قبلہ سید حسین بخش نقوی مروج الاحکام انہوں نے انہیں تیار کیا تھا، ان کے والد صاحب کو، اور پھر وہ جامعۃ المنتظر میں 1960 میں تشریف لائے۔ 6 سال کے مختصر عرصے میں مخدوم صاحب نے جو ہے وہ فاضل کا امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد اتنے قابل تھے کہ قبلہ والد صاحب جب تشریف لے گئے نجف، تو وہ جو کتابیں پڑھا رہے تھے کافیہ اور شرح جامی، وہ کلاسیں پھر قبلہ مخدوم صاحب نے جو ہے انہیں پڑھانا شروع کیا۔ تو اپنی علمی حیثیت کے حوالے سے بھی بہت مضبوط شخصیت تھے۔ البتہ اس کے کچھ عرصے کے بعد قبلہ خدا انہیں غریق رحمت کرے، لیاقت پور کے ایریا میں ٹیچنگ کے شعبوں میں منسلک ہو گئے۔ انہوں نے OT بھی کیا تھا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد سانگلہ میں، لیکن 1980 میں دوبارہ وہ ایران تشریف لے گئے، اور 1983 میں محسن ملت نے انہیں دعوت دی۔ ان کی دعوت پر یہ جامعۃ المنتظر تشریف لے آئے۔ تقریباً 40 سال کا عرصہ انہوں نے جامعۃ المنتظر میں گزارا۔ ہم ان کے بچے ہیں، اور بچے تھے جب انہیں دیکھا۔ مینجمنٹ مکمل طور پر انہی کے پاس ہوتی تھی، ہر قسم کا انتظام، انصرام، کوئی چیز بھی پروگرام ہوتا، وفاق علماء شیعہ پاکستان کے جلسات ہوتے، یا کسی قسم کا بھی پروگرام ہوتا، اس کے روح رواں مخدوم صاحب قبلہ ہوتے، تمام انتظامات ان کے سپرد ہوتے۔ مدرسے کے انتظامی حوالے سے بہت زیادہ انہوں نے کام کیا، طالب علموں پر بھی بہت زیادہ کام کیا۔ آج اگر پاکستان میں اور دوسرے دنیا کے ممالک میں ان کے شاگردوں پر نگاہ ڈالی جائے تو انسان کو تعجب ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ہزاروں ایسے گلدستے دنیا میں پیش کر گیا کہ جن کی خوشبو پوری دنیا میں پھیل رہی ہے۔ ان ہزاروں شاگردوں سے آگے نہ جانے کتنے شاگرد پیدا ہوئے۔ اس وقت بھی جامعۃ المنتظر میں قبلہ صاحب کے علاوہ باقی جتنے حضرات ہیں اللہ ظاہر وہ سب کے سب قبلہ مخدوم صاحب کے ہی شاگرد ہیں۔ خداوند متعال نے انہیں بہت مشکل حالات سے بھی گزارا، خصوصاً بیماریوں کے حوالے سے بہت زیادہ اذیت اور تکلیف میں وہ رہے۔ 2005 میں ان کے دل کا جو ہے آپریشن ہوا، تو اس میں بھی سٹینڈ وغیرہ ڈالے گئے۔ اس کے بعد پھر ان کی زندگی جو ہے وہ بیماریوں کے ساتھ گزرنے لگی، لیکن بہترین انہوں نے اپنی بیماریوں کے ساتھ جہاد کیا۔ بعض روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ خداوند متعال جب کسی کو مریض کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ وہ بالکل پاک صاف ہو جائے، اس کی کسی قسم کی کوئی خامی، کوتاہی، کمی بیشی، وہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں۔ ان کے خاتمے کے لیے انہوں نے بہت مشکل وقت گزارا، لیکن اب جب انہیں اس جمادی الثانی میں ایام فاطمیہ میں خداوند متعال نے اپنے پاس بلایا، تو ان کے لیے بھی دن کا جو انتخاب کیا، بی بی کی ولادت کے اگلے دن جو ہے وہ انہیں بلایا، اور جو ہے وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ صرف 1 گھنٹہ لگا انہیں اس دنیا سے جاتے وقت۔ بڑے آرام سے انہوں نے اپنی زندگی خداوند متعال کے سپرد کی۔ ہماری دعا بھی ہے، ہماری خواہش بھی ہے کہ خداوند متعال ان کی اولاد کو اور ان کے باقی پسماندگان کو جو ہے ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انتہائی نڈر تھے، انتہائی بے باک تھے۔ جو بات لوگ کہتے وقت گھبراتے تھے، وہ بغیر گھبراہٹ کے، بغیر کسی خوف کے، منہ کے اوپر وہ بات کر دیا کرتے تھے۔ کسی کو کڑوی لگے، کسی کو میٹھی لگے، اس حوالے سے ان کا رویہ جو تھا وہ بالکل دلیرانہ تھا، صدیقانہ تھا۔ بہرحال ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اور ان کے اولاد 4 بیٹوں کو خداوند متعال صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ ان کے گھر والے ابھی تک مریض ہیں، خداوند متعال انہیں بھی صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ ان کی ایک بیٹی ہے، ان کے داماد، خداوند متعال ان لوگوں کو بھی ہمیشہ آباد و شاد رکھے۔ ہماری دعا ہے کہ انشاءاللہ قیامت والے دن جو ہے وہ ہماری سفارش اور شفاعت کرنے والوں میں شمار ہوں۔ خداوند متعال انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت مہربانی، ہمیشہ آباد و شاد رہے۔